اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں جو یہ سیریز شروع کی ہوئی ہے، جو میں نے تو اکیلے تو نہیں کی، ظاہر ہے آپ کے توسط سے چل رہی ہے یہ، کہ آپ اس کو دیکھتے ہیں اور میں دیکھتا ہوں کچھ چیزوں میں زیادہ انٹرسٹ ہے، کچھ میں تھوڑا کم انٹرسٹ ہے، وچ از فائن۔ ظاہر ہے ہر چیز سب کے لیے ایکولی نہیں ہوتی، پسندیدہ کہہ لیجیے اس کو۔ تو اس میں ٹاپکس تو کئی ایک ہیں ابھی اور، لیکن فی الحال ہم صرف عملی زندگی کے معاشی جو پہلو ہے، یہ ورک لائف جس کو ہم کہتے ہیں، فی الحال ہمارا فوکس وہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم اگلی کسی سٹیج پہ، معاشی کے بعد موسٹ لائکلی ہم معاشرتی زندگی پہ چلے جائیں گے، جو سوک لائف ہے ہماری، اس کی بات پھر کریں گے کہ اس میں کیا معاملات ہونے چاہیے یا کیا ہیں۔ چونکہ ہم کام کی بات کر رہے ہیں تو کام کو مختلف حوالوں سے دیکھنا ضروری ہے، کیونکہ دیکھیے جب ہم ہولسم کی بات کرتے ہیں نا، تو ہولسم وہ چیز ہوتی ہے جو ہر طرح سے مکمل، ہر ڈائمنشن میں، ہر اینگل سے، ہر زاویے سے اس کو دیکھیں تو وہ ٹھیک ہو، اس میں کوئی کم از کم میجر فلا نہ ہو اس کے اندر، چھوٹے موٹے شاید ایکسیپٹ ہو جائیں، چونکہ پرفیکٹلی فلالیس تو شاید نہیں ہوگی، کیونکہ ہم اپنی بات کر رہے ہیں نا، انسانوں کی بات کر رہے ہیں، انسانی زندگی کی بات کر رہے ہیں، ہمارے کاموں کی بات کر رہے ہیں، تو پرفیکشن کی تلاش تو بیکار ہے ایکچولی، ٹھیک ہے۔ خوب سے خوب تر کی تلاش اچھی ہے، کچھ نہ کچھ سیکھتے رہنا چاہیے اور آگے سے آگے چلتے رہنا چاہیے۔ یہی آج کا ٹاپک ہے۔ کیا کریں گے اپنی ترقی، اپنی ذاتی ڈیولپمنٹ کے لیے؟ اب ڈیولپمنٹ ایک ایسا لفظ ہے انگلش کا جس کا کوئی خاص اردو میں مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہے۔ ترقی تو ہم کہتے ہیں، ظاہر ہے پروگریس کو بھی ترقی کہتے ہیں، ڈیولپمنٹ کو بھی بہتری کہہ لیجئے، چلیے آپ بہتری کہہ لیں۔ اپنی ذاتی بہتری کے لیے کام کے لحاظ سے کیا کریں گے؟ دو باتیں ہیں، دیکھیے کئی جابس میں پہلے یہ تھا اور ابھی بھی ہے کچھ جگہوں پہ، لیکن پہلے ذرا زیادہ یہ کلچر تھا کہ آرگنائزیشنز ٹرین کرتی تھیں اور وہ ڈفرینٹ لیولز پہ ٹرین کرتی تھیں۔ یعنی سب سے پہلے تو رپورٹنگ آفیسر تربیت کرتے تھے، ایک طرح سے کہہ لیجئے، وہ ٹریننگ دیتے تھے۔ پھر اس کے بعد آرگنائزیشن میں ان ہاؤس کچھ نہ کچھ بندوبست ہوتا تھا، وہ ٹریننگ ہوا کرتی تھی۔ پھر اس کے میں فارماسیوٹیکل میں تو بہت رواج تھا نا، یعنی لمبی لمبی ٹریننگز تھی۔ یعنی جب میں نے شروع کیا تو اس وقت تو کچھ کمپنیز کا، جس میں وہ کمپنی بھی شامل تھی جس میں تھا، 6 ہفتے کی ٹریننگ ہیڈ آفس میں بلا کے، 6 ہفتے کی ٹریننگ صبح سے شام تک، اور پھر اس کے اینڈ پہ ایک بڑا گرینڈ کوئز، اور اگر وہ کوئز کوالیفائی کر لیا تو اپوائنٹمنٹ ہوگی، نہیں کیا تو نہیں ہوگی۔ اور پھر ہمارے گروپ میں بھی جیسے کوئی 23-24 لوگوں نے شروع کیا تھا، تو کوئی دوسرے ہفتے میں گر گیا، پرفارمنس ٹھیک نہیں تھی، کوئی تیسرے میں گر گئے، کوئی فلاں ہو گیا، کرتے کراتے آئی تھنک فائنلی شاید 9 یا 10 لوگ اپوائنٹ ہوئے تھے۔ پرانی باتیں ہیں تو اس لیے میں 9 یا 10 کی بات کر رہا ہوں، مجھے پریسائزلی یاد نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی ٹریننگ کا ایک کانسٹنٹ سسٹم تھا جو چلتا تھا۔ اس میں پروڈکٹ نالج تھا، اس میں سکلز کا نالج تھا، اس کے بعد جب ہم مینیجر بن گئے تو مینجمنٹ کا نالج تھا کہ مینجمنٹ سکلز کیا ہوتے ہیں، کس طرح سے پریکٹسز کرنی چاہیے، کیا چیزیں اچھی ہیں، کیا ٹھیک نہیں ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک تو یہ تھا کہ یعنی آرگنائزیشن ترقی کرواتی تھی، بیسکلی بہتری کرواتی تھی۔ دوسرا یہ تھا کہ انڈیویجول تو ہمیشہ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو بہتر، لیکن اب سے 40 سال پیچھے چلے جائیے تو اس وقت جو سیلف ہیلپ کتابیں تھیں، اپنی مدد کی کتابیں جو تھیں، وہ نسبتاً کم تھیں۔ یعنی ہم بچپن سے دیکھ رہے تھے ہر ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پہ اور ہر بک شاپ میں ڈیل کارنیگی کی کتابوں کے اردو ترجمے پڑھے ہوتے تھے، پریشان رہنا چھوڑیے، جینا سیکھیے، دوست بنانا بلا بلا بلا، ٹھیک ہے۔ ڈیل کارنیگی صاحب نے مختصر لکھا، بہت زیادہ تو نہیں لکھا انہوں نے، چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھی لیکن پاپولر بہت ہوئیں۔ پھر اس کے بعد کچھ اور آگے، اب تو خیر اب تو بہت، یعنی اب تو ریسرچ بیسڈ بکس آتی ہیں نا، یعنی وہ کسی نہ کسی ایک ٹاپک پہ ایک یا 2 لوگ ریسرچ کرتے ہیں، یا ان کی ایک صاحب اپنے ساتھ ایک پوری ٹیم رکھ کے ریسرچ کرتے ہیں،
اس کے بعد جو ان کی فائنڈنگز ہیں اس کو کتاب کی شکل میں پبلش کرتے ہیں. تو اب تو کتابیں بھی بہت ایسی ہیں, پھر انٹرنیٹ بے شمار اس پہ مٹیریل پڑا ہے جس سے آپ اپنی بہتری کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اپنی یعنی سیلف ڈیولپمنٹ پہ کام کر سکتے ہیں. لیکن پہلے یہ نہیں تھا تو کمپنیز نے یہ ذمہ داری لی ہوئی تھی. اب کمپنیز نے ذمہ داری ذرا اٹھانی کم کر دی ہے, کچھ نے بند کر دی ہے, کچھ نے کافی کم کر دی ہے. لہٰذا اب زیادہ اونس یا زیادہ ذمہ داری اب فرد کی ہے کہ وہ اپنی بہتری کے لیے کام کرتا رہے. سو دس از ویئر یو آر ایکچولی نا, یعنی آپ لوگ جو اس وقت کام کر رہے ہیں یا جنہوں نے ابھی کچھ سال پہلے شروع کیا ہے, آپ اس سچویشن میں ہیں. اور اگر آپ نے لیٹ سے 10-15 سال پہلے بھی شروع کیا تھا تو اس وقت بھی ٹریننگ کا رواج کم ہو چکا تھا. تو کیا کریں گے؟ میں نے کہا نا 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کچھ آرگنائزیشن اگر کچھ کر رہی ہو تو, دوسری یہ ہے کہ آپ خود کچھ کر رہے ہوں. جب آرگنائزیشن کچھ کرتی ہے, کئی آرگنائزیشن ایسی بھی ہیں جو اپنے لوگوں کو باہر کورسز پہ بھیجتی ہیں. باہر سے مراد ہے کچھ تو پاکستان سے باہر بھی بھیجتی ہیں, بہت جو سینئر ہیں ان کو, لیکن لوکل کسی نہ کسی ٹریننگ ہاؤس میں ان کو کوئی چھوٹے کورسز 2-2 3-3 دن کے, اس کے لیے ان کو باقاعدہ نامینیٹ کرتے ہیں, ان کمپنی پے کرتی ہے اور جا کے لوگ ٹرین ہوتے ہیں. ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہو رہا, چونکہ فار اے لاٹ آف پیپل یہ تو سیلز مارکیٹنگ کے لوگ تو خوش قسمت ہیں نا, ان کو یہ اس طرح کی چیزیں مل جاتی ہیں. لیکن اے لاٹ آف ادر پروفیشنل جو ہیں وہاں پہ یہ فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے. وہاں ان کے لیے کوئی بادر اتنا نہیں کرتا کہ ان کی ٹریننگ کا بندوبست کریں, ان کو باہر بھیجیں, اندر بٹھائیں, ان کی ٹریننگ ان ہاؤس کروائیں, فلاں کریں, بہت کم. لہذا ان کی تو انٹائرلی اپنی ذمہ داری ہے. تو میرا فوکس یہی ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری پہ اپنے آپ کو کیسے بہتر کریں گے. سو 2 چیزیں میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا, اس لیے کہ ایز یوزول میں چاہتا ہوں کہ ایٹ دی اینڈ آف ایوری ٹاک کچھ ہاتھ میں ایسی چیز پریکٹیکل ہونی چاہیے جس پہ عمل کیا جا سکے. 2 چیزوں میں سے ایک تو یہ ہے کہ ایسا مٹیریل ڈھونڈیے سب سے پہلے, یعنی نمبر 1 پہ, جس سے آپ کے وہ سکلز بہتر ہو سکیں جس جاب میں آپ ہیں. آپ اکاؤنٹنٹ ہیں, آپ HR میں کام کرتے ہیں, آپ کوالٹی میں کام کرتے ہیں, آپ پروڈکشن میں کام کرتے ہیں, آپ سیلز مارکیٹنگ میں کام کرتے ہیں, آپ سپلائی چین میں کام کرتے ہیں. بے شمار ریسورسز اویلیبل ہیں جہاں سے کہ آپ کو فری ریسورسز کی میں بات کر رہا ہوں, کورسز کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں. وہ آپ وہاں سے اپنے سکلز کو بہتر کر سکتے ہیں, وہاں سے سیکھیں, اس کو اپلائی کریں, اس کو ریفائن کریں, تو آپ کا سکل بہتر ہوتا چلا جائے گا. فرض کیجئے آپ پروکیورمنٹ میں ہیں اور آپ کو پلاننگ کرنی ہے پروکیورمنٹ کی, تو یہ بھی ایک سکل ہے. اس سکل کو شروع کریں گے تو شروع میں تھوڑا اتنا شاید ریفائنڈ نہیں ہوگا, لیکن اوور اے پیریڈ آف ٹائم ریفائنڈ ہو جائے گا. سملرلی نیگوسیشن بڑا امپورٹنٹ سکل ہے, وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی تو آہستہ آہستہ آپ کی نیگوسیشن بڑی اچھی ہو جائے گی. تو سکل اپنے سب سے پہلے سکلز پہ فوکس کیجیے, ٹھیک ہے. نالج اس کے بعد کی بات ہے, جو براڈ نالج ہے نا, میں فلاں بھی پڑھ لوں, اس کو بھی پڑھ لوں, یہ سب ضرور پڑھیے, بڑی خوشی کی بات ہے, اچھی بات ہے, لیکن یہ نمبر 2 پہ آتا ہے. سو پہلے سب سے فوکس آپ کو چاہیے اپنے سکلز پہ, جس پرٹیکولر فنکشن میں بھی آپ ہیں اس کے سکل سیکھیے. اگر آپ بزنس مین ہیں فار ایگزامپل, انٹرپرینیور ہیں, تو انٹرپرینیورز ہمارے جو ہیں نا وہ زیادہ تر تو اپنے انسٹنکٹ پہ ہی چلتے ہیں, جو ان کے دماغ میں آ گیا کر دیا, کبھی ٹھیک بیٹھ گیا کبھی ٹھیک نہیں بیٹھا. لیکن انٹرپرینیورشپ بذات خود ایک سکل ہے اور اس کو بھی سیکھا جا سکتا ہے اور سیکھنا چاہیے. تو اس میں ایرر مارجن کم ہوتا جائے گا اور جو آپ کی یعنی جو سکسیس ریٹ ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہوتا چلا جائے گا. سو اینی وے بیک ٹو جاب, ہمارا زیادہ فوکس میرے خیال میں اس ریفرنس سے ہم اسی پہ رکھتے ہیں. تو سب سے پہلے سکلز پہ فوکس کیجیے. دوسرے نمبر پہ پھر آپ اپنی جو پرسنل ڈیولپمنٹ ہے نا, ذاتی بالکل, کہ فرض کیجئے آپ کے رویوں میں کوئی ایسی چیز ہے جو آپ سمجھتے ہیں بہتر ہو سکتی ہے. سافٹ سکلز بھی ہم ان کو کہہ سکتے ہیں نا. آپ سمجھتے ہیں آپ کی کمیونیکیشن بہت اچھی نہیں ہے, اس سے بہتر ہونی چاہیے, اس پہ کام کیجئے. آپ کا لوگوں سے میل جول, انٹرپرسنل ریلیشنز آپ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھے نہیں ہیں, اس پہ کام کرنا چاہیے. کمزوری کی بات نہیں ہو رہی, صرف امپروومنٹ کی بات ہو رہی ہے. آپ جس سٹیج پہ بھی ہیں اس سے کانسٹنٹلی آگے کو چلتے رہنا چاہیے. میرا سارا مدعا یہ, کوئی منزل نہیں ہے, کوئی ڈیسٹینیشن نہیں ہے, کوئی ٹارگیٹ نہیں ہے اس کا کہ بس میں وہاں پہنچ جاؤں تو سب ٹھیک ہو جائے گا.
کچھ ٹھیک نہیں ہوگا. اٹ از اے کانسٹنٹ جرنی ایکچولی. ٹھیک ہے, اور اس کو جرنی سمجھ کے ہی کرنا چاہیے کہ آپ کرتے رہیں اور سیکھتے رہیں اور کرتے رہیں اور سیکھتے رہیں. تو اپنی جو پرسنل ذاتی جو آپ کی امپروومنٹ ہے, ڈیولپمنٹ ہے, جو آپ کی بہتری ہے ذاتی, یہ دوسرے نمبر پہ ہے جس پہ کام کرنا چاہیے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.